پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم آج ایک ایسے قصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو سن کر کے ہمیں بڑا سبق ملنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو اس واقعے کو آخر تک سنے گا وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جائے گا کہ وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں لوٹنا چاہے گا۔ بہت ہی اچھا قصہ ہے، آپ حضرات آخر تک بنے رہیں۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا خیر محمد۔ ان کے 5 بیٹے تھے۔ وہ اپنی زندگی گزارتے، جو وقت پر ملتا کھا لیتے، اللہ کی عبادت میں اپنا زیادہ وقت وہ گزارا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ خیر محمد کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ ان کے پاس آئی اور آ کر کے خیر محمد کا رونا گڑ گڑانا دیکھا۔ ان کی جائے نماز جو تھی وہ اس پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے۔ خیر محمد کی بیوی اچانک چونک تو گئی، لیکن وہ کان لگا کر کے پیچھے کو کھڑی ہو گئی کہ دیکھوں خیر محمد اللہ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خیر محمد کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور روتے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے 5 بیٹے تو دے دیے، اپنی رحمت بھی میرے گھر میں برسا دیجئے اور مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر دیجئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد خیر محمد کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملی اور ایک بیٹی بھی اس کے گھر پر پیدا ہو گئی۔ قصہ مختصر، بیٹی بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، بلوغیت کو پہنچ گئی اور اس کی شادی کا بندوبست کیا جا رہا تھا کہ اچانک خیر محمد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کو غسل دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا اور محلے والے، بستی والے یا جو اعزاء و اقارب رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی کوشش کی تو بھیڑ سے آواز آئی کہ میت کو مت اٹھاؤ، اس کے اوپر میرا قرض ہے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا جا سکے گا تب تک میں اس کو دفنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ کس نے آواز لگائی ہے؟ اس نے اس کے کان میں کہا، اس نے اس کے کان میں کہا، الغرض اس کا پتہ نہ چل سکا۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ کئی مرتبہ آواز آنے کے بعد جب کوئی بھی نہ بولا تو اس شخص نے آواز لگائی کہ مجھے بتاؤ اس کا وارث کون ہے، میں اس سے خود وہ پیسے وصول کر لوں گا۔ جب 5 بیٹوں نے کچھ اس پر حامی نہ بھری، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص بار بار کہہ رہا تھا کہ میرا بہت بڑا قرض ہے، اس نے مجھ سے 15 لاکھ روپے قرض لیے تھے، سب خاموش تھے۔ تو جب سب کی خاموشی کے بیچ ایک لڑکی کی آواز اٹھی، ایک لڑکی کی آواز بلند ہوئی اور اس لڑکی نے کہا کہ والد محترم کو دفنانے دیجئے، یہ ان کو روکنے کا وقت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے میں ان کا قرض اتاروں گی۔ وہ شخص جو آواز لگا رہا تھا فوراً اس لڑکی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ تو ہی ان کی اصل وارث ہے، میں نے 15 لاکھ روپے قرض نہیں دیے تھے، بلکہ خیر محمد میرے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے 15 لاکھ روپے میرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ آزمانا جس سے پتہ چل جائے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کون کرتا ہے۔ اور خیر محمد کے اس ساتھی نے یہ طریقہ آزمایا، یہ نسخہ آزمایا اور پتہ چلایا کہ خیر محمد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اس کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ 15 لاکھ روپے اس بیٹی کے ہاتھ میں تھمائے اور وہ اپنے گھر کو چلتا ہو لیا۔ اس قصے سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ بے حد محبت اپنے والدین سے کرتی ہیں، ان کی وجہ سے گھروں کے اندر رحمت ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم سے آراستہ کرتا ہے،
اللہ तबारक व तआला उसको इस दुनिया में भी सुरखरुई अता करते हैं और आखिरत में भी उसको सरबुलंदी अता होगी। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा बेहद पसंद आया होगा। जो लोग इस किस्से को देख रहे होंगे वो अपनी बेटियों से और ज्यादा मोहब्बत में इजाफा कर लेंगे और अपनी बेटियों को एक दूसरी नजर से आज से देखना शुरू कर देंगे। मेरे लिए दुआ करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी खुश रखे, सलामती में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। दो नन्हे नन्हे बच्चे ग़ज़वा बदर के मौके पर जब सफ बंदी हो रही थी तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मेरे इस बाजू में दाईं तरफ और मेरे एक इस बाजू में बाईं तरफ खड़ा हुआ था। तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश कोई मेरे बराबर का होता, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता। अचानक उनमें से एक ने कान में आवाज लगाई कि ए चचा, क्या आप जानते हो अबू जहल कौन है? क्या आप मुझे उसका चेहरा बता सकते हो? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अभी रुके ही थे कि दूसरे ने फिर उनके कानों में आवाज लगाई कि ए चचा, क्या आप मुझे अबू जहल का बता सकते हो कि अबू जहल कौन है? तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उन बच्चों से सवाल किया कि तुम अबू जहल को जान करके क्या करोगे? तो उन दो नन्हे नन्हे बच्चों ने जवाब दिया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हम उसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे, हम उसको कत्ल कर डालेंगे। अचानक वहां चक्कर लगाता हुआ सामने अबू जहल आ गया। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उन दोनों बच्चों को इशारे से बताया कि अबू जहल सामने वो है। उन बच्चों ने अचानक इस तरीके से, वो जिस तरीके से शहबाज कौवे के ऊपर आन पड़ता है, इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर झपट्टा मारा और अपनी तलवारें उसके पेट में घोंप दी। वो तड़पता हुआ, दर्द की वजह से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास आए और उसके सीने पर अपना पांव रख करके उसकी गर्दन को कलम कर दिया। वो दो नन्हे नन्हे बच्चे जो थे वो हजरत माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी इस बहादुरी को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा, जिनके इस किस्से को, इस बहादुरी के किस्से को हमेशा तारीख में समेट करके रख दिया है, तारीख में लिख दिया गया है। और जब जब ग़ज़वा बदर का जिक्र होगा तब तब हजरत माज और हजरत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बहादुरी को बयान किया जाता रहेगा। प्यारे साथियों, अगर हम भी अपने अंदर ऐसी हिम्मत, ऐसा हौसला, ऐसी बहादुरी पैदा कर लें तो फिर कोई भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, हमें हमारे हौसले के सामने, हमारी हिम्मत के सामने वो बहुत छोटा नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, खुश रहें और खुद भी इस वीडियो को देखें और अपने रिश्तेदारों को, अज़ा व क़ारिब को, दोस्तों अहबाब को हमारी वीडियोस शेयर करते रहें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, जिन्होंने बहुत सारी अहादीस रिवायत की हैं। उनका नाम हजरत अबू हुरैरा इसलिए पड़ा क्योंकि
وہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آستینوں میں رکھا کرتے تھے، اور ہریرہ بلی کے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہنے لگے۔ ان کی ماں کے اسلام لانے کا ایک مختصر سا واقعہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ بہت ہی اچھا واقعہ آخر تک سماعت فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور بہت کوششوں کے بعد وہ اپنی بوڑھی ماں کو اسلام کے اندر داخل نہیں کر پا رہے تھے۔ بارہا وہ ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی ماں ہمیشہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ ماں مان لیجئے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جس کے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اسی کی تسبیحات، اسی کا ذکر و اذکار ہمیں اپنی زبان پر لانا چاہیے، وہی تعریف و توصیف کے لائق ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہہ دیتی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے پورا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیجئے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنی شان میں گستاخانہ الفاظ سن رہے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو آ کر کے بتائے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کے اندر داخل کر دے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے تھے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے ہی اپنے گھر آتے ہیں، پہلے سے ہی ان کی والدہ نہا دھو کر کے تیار رہتی ہیں، اور آتے ہی کہتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، وہ الٹے پاؤں مسرت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے دوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ نے میری ماں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو دعا اللہ سے مانگی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور میری ماں نے میری آنکھوں کے سامنے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم بھی سچے من سے، سچے دل سے اللہ سے دعا مانگیں تو ہماری بھی دعائیں فوراً قبول ہوں گی۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ جو بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی والدہ محترمہ کیسے اسلام کے اندر داخل ہوئی تھی، اس کا آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے ان مختصر سے جو قصے ہم بیان کرتے ہیں یہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے۔ سبھی قصوں کی طرح آپ کو یہ بھی قصہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے اس چینل پر بنے رہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ ایسے ہی دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اس چینل کو بہت اللہ آگے تک بڑھائے۔
اس ذریعے کو اللہ بہت آگے تک بڑھائے. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے میرے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. امید ہے کہ آپ حضرات بعافیت ہوں گے. اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے. چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا قصہ تھوڑا سا طویل تو ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی معنی خیز ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہو اور ایک طرف اس واقعے کو سن لیا ہو تو دونوں برابر ہو جائیں گے. چلیے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھے جنہوں نے اپنا ایک معبد خانہ بنایا تھا. وہ اس میں جاتے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے. وہیں پر نمازیں ادا کیا کرتے تھے. ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ان کی والدہ آئی اور آ کر کے آواز دی، اے میرے بیٹے. تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف تو میں نماز میں مشغول ہوں اور دوسری اور میری والدہ نے مجھے پکارا ہے. یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے کہ میں کس طرف لوٹوں، یعنی نماز میں مشغول رہوں یا والدہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں. لیکن انہوں نے نماز کے اندر مشغول رہنا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر سمجھا اور وہ نماز میں مشغول رہے. چنانچہ ان کی والدہ وہیں پر کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد واپس اپنے گھر کو ہو لی. پھر دوسرے روز بھی اسی طریقے کا واقعہ پیش آیا اور ٹھیک اسی طریقے سے پھر تیسرے روز وہ اس کے معبد خانے پر آئی اور دیکھا کہ وہ پھر نماز میں مشغول ہے. لیکن آواز لگانے کو مناسب سمجھا اور آواز لگا کر کہا کہ اے بیٹے، میں کئی روز سے تمہارے پاس آ رہی ہوں تو تم میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کو فوقیت دی اور اپنی والدہ کی بات پر کان نہ دھرے. ان کی والدہ وہاں سے چلی تو گئی لیکن ان کو بددعا دے گئی کہ اے میرے بیٹے، تجھے جب تک موت نہ آئے، جب تک تو کسی بری عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اس عابد کے معبد خانے پر ایک بد چلن عورت آئی اور آ کر کے اس عابد کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی. اس عابد نے انکار کر دیا. وہ اللہ کے خوف سے ڈرا اور وہ عورت اس کے انکار کرنے کے بعد ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے مل کر کے بدفعلی کی. کچھ مہینے گزرنے کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہر گیا اور وہ حاملہ ہو گئی اور وقت گزرتا گیا. کسی کو علم نہیں تھا. سب اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے. جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اس پر زور ڈالا کہ ہمیں بتائیے یہ کس کا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ اس عابد کا بیٹا ہے جو فلاں جگہ اپنا معبد خانہ بنائے ہوئے ہے اور وہاں اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے. میں ایک روز وہاں گئی تھی اور اس نے میرے ساتھ بدفعلی کر کے میرے اندر یہ حمل ٹھہرا دیا. اللہ اللہ. لیکن دیکھیے قصے کو پورا سنیے کہ لوگ اس عابد کے پاس گئے، وہاں جا کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اس کو لعن طعن کیا اور اس نے اپنا جو معبد خانہ بنایا ہوا تھا اس کو توڑ دیا. غرض یہ کہ اس کو مار تو رہے تھے لیکن اس عابد کو علم نہیں تھا کہ مجھے میرے کس
چیز کی سزا مجھے دے رہے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں پیٹ رہے ہو، کیوں اتنے بری طریقے سے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تیری بدفعلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ میرے پاس لاؤ۔ اس بچے کو اس عابد کے پاس لایا گیا، اور اس عابد نے اس بچے سے کہا کہ تجھے رب کا واسطہ بتا تیرا باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے پکارا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ جب لوگ حقیقت سے آشنا ہو گئے، لوگوں کو پوری معاملے کی حقیقت بیان کر دی گئی، تو انہوں نے اس عابد کو چھوڑ دیا اور اسے کہا کہ بتائیے، ہم نے آپ کا نقصان کیا ہے، ہم نے آپ کے معبد خانے کو تہس نہس کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، منہدم کر دیا ہے، اب بتائیے ہم اس کو سونے کا بنا کر کے دیں یا چاندی کا بنا کر کے دیں؟ لیکن اس عابد نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف مٹی کا ہی بنا دیجئے۔ وہ اس چرواہے کے پاس گئے اور اس کو جو سزا دینی تھی وہ سزا دی۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی کے اوپر الزام لگایا جائے اور وہ اللہ کی طرف لو لگائے تو اللہ اس الزام سے اس شخص کو بری کر دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنے والدین کا کہا ماننا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آڑے آئے اور والدین کسی غلط کام کی طرف اس کو آمادہ کر رہے ہوں، تو پھر والدین کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کی بات تو مانے ہی مانیں گے، ان کے حقوق تو بجا ہی لائیں گے، لیکن اگر کہیں پر وہ ہمیں غلط کام کی طرف آمادہ کر رہے ہوں، غلط کام پر ہمیں اکسایا جا رہا ہو، تو پھر ہم اپنے والدین کی بات کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اس قصے کو دیکھ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے اسلامی قصے اور سبق آموز قصے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک شخص تھا بہت نیک، اللہ والا بزرگ، اس کے ایک بہت بڑا باغ تھا۔ جب اس سے آمدنی ہوتی تو وہ اس میں سے اپنے بال بچوں، اپنی اولاد، اپنے بیوی، ان سب کا خرچ نکال کر کے جو اس کے پاس بچایا رقم بچتی، اس کو غریبوں میں، مفلسوں میں اور ان لوگوں کے درمیان جو ضرورت مند ہوتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو وارثین تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے والد کے پاس یہ باغ اتنے دنوں تک، اتنی مدت تک رہا اور ہر سال اس سے اتنی آمدنی ہوتی تھی، اور ہمارے والد محترم وہ پوری کی پوری آمدنی سوائے اپنے خرچ کے غریبوں میں، مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ خطیر رقم ہے جو انہوں نے برباد کر دی، لیکن ان کو نہیں علم تھا
کہ اس نے یہ مفلسوں میں، غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں جو یہ خرچ کی ہے صرف رضائے الہی کے لیے خرچ کی ہے۔ اس بات پر انہوں نے غور نہیں کیا، تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، آپس میں ایک مشورہ کیا کہ کام کریں گے، اس بار جب بھی یہ باغ پھل دے گا تو اس میں سے جو آمدنی ہوگی اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بالکل بھی خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، اور بہت ہی جلدی، بہت کم وقت میں ہمارے پاس بہت دولت اکٹھی ہو جائے گی اور ہم دنیا کے بڑے امیر لوگ بن جائیں گے۔ جب پھل آیا، انہوں نے دیکھا کہ باغ کے پھل اب پک چکے ہیں، اب توڑنے کے لائق ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم دن نکلنے کے وقت جائیں گے تو جو لوگ ہمارے والدین سے اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں پوری کرایا کرتے تھے، وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور آ کر کے ہمارے سامنے پھر وہ اپنا دامن پھیلائیں گے، پھر اپنی ضرورتیں ہمارے سامنے رکھیں گے۔ تو اس لیے ہم دن میں نہیں بلکہ رات میں جا کر کے اس کے پھلوں کو توڑ کر کے آپس میں تقسیم کر دیں گے یا لے جا کر کے کہیں فروخت کر دیں گے۔ رات ہوئی، وہ آہستہ آہستہ قدم دباتے ہوئے اپنے باغ کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل کر کے رہ گئی، کیونکہ وہاں پر باغ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی بری نیت کی وجہ سے اس کو جلا کر کے خاک کر دیا تھا۔ وہاں ان کو لہلہاتی وہ کھیتیاں نہیں دکھ رہی تھی، وہ لہلہاتے پیڑ پودے نہیں دکھ رہے تھے، بلکہ ان کو اگر کوئی چیز نظر آ رہی تھی تو وہ صرف جلی ہوئی راکھ تھی۔ انہوں نے اپنی بات پر فکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کی، توبہ و استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے دعا کی کہ اے خدا ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو جن بھائیوں نے اس واقعے کو سنا ہے وہ بھی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر ان کے پاس کچھ مال و دولت ہے تو غریبوں کا، مفلسوں کا اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں اور تمہاری دھن دولت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی سرخ روئی حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس قصے سے یہ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ پیارے دوستو، میرے بھی لیے دعا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی میں رکھے، آپ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔